أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اگر ہم مسلمان گھرانے میں نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے ہمیں مسجد نصیب نہ ہوتی. یہ اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسجد سے تو جوڑا ہے. اور یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. پھر اسی اللہ کے گھر میں ہم نے اللہ کے سامنے مل کر کے باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. پھر نماز کے بعد زندگی میں ہم نے پہلی بار قرآن کو ٹائم دینے کی سعادت حاصل کی ہے. آج ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں. میں آپ کا نام نہیں جانتا ہوں, آپ میرا نام نہیں جانتے, کوئی تعارف نہیں ہے. لیکن قرآن کی وجہ سے ہم کیا ہیں؟ ایک ہو گئے. یہ امت مسلمہ کو جوڑنے کا ذریعہ یہی ہے. امت کو جوڑنے کا, آپس میں قریب لانے کا, الفت محبت کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے. اس لیے میں آپ کے توسط سے آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جس رب نے آپ کی چاہت کو, طلب کو قبول کیا ہے, وہ ان کو بھی قبول کر سکتے ہیں جو بیٹھے ہوئے. ان کے حق میں آپ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے. ان کو قلم کے ساتھ سمجھانے کی, سنانے کی اور دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دے. تو ہم سب کے لیے دعا گو ہیں. لیکن جو لوگ آ گئے ہیں, آپ نے آج 15 منٹ اپنی فکر پر, سوچ پر اتنا زیادہ یعنی فوکس کرنا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ سمجھ میں آ کر کے یہاں سے ہم جائیں گے. پہلی بات آپ نے یہاں دیکھنا ہے, آج آپ قرآن کی زیارت کر رہے ہیں. قرآن کے ایک ایک لفظ کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو منور کر رہے ہیں, اپنے دلوں کو روشن کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں بھی, غور بھی کریں گے, تدبر بھی کریں گے انشاءاللہ. آج کی جو آیات ہیں وہ ٹوٹل 9 آیات ہیں. ہم ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آئیں گے, دوبارہ 9 آیات اور پڑھ کر آئیں گے. میں بھی مطالعہ کروں گا, آپ بھی مطالعہ کریں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم قرآن کا مطالعہ کرنے والے بن جائیں. بس اس کلاس کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کو ختم نہ کیا جائے, قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے. آئیے دیکھیں ترجمے کو, ہم لوگ دیکھیں گے. نازعات اس کا عنوان ہے. کیا ہے؟ نازعات. اب نازعات کا جو لفظ ہے یہ نزع سے ہے. اردو میں آپ اس کو استعمال کریں تنازع. وہ 2 آدمیوں کے درمیان کیا ہے؟ نزع ہے, تنازع ہے. تو یہ تو پھر سمجھ میں بات آ گئی, یعنی ایک کھینچنا. اچھا, اس کو میں ایک اور بات بھی کہوں گا آپ سے کہ یہ لکھا ہوا ہے نازعات. اب
اب یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اردو والوں کو کہ کس کی جمع ہے. ہاں؟ نہیں یہ نازعہ کی جمع ہے. کس کی؟ نازعہ. عربی میں کہتے ہیں نازعۃن. آپ اس کو تن نہیں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نازعہ. کیا کہتے ہیں؟ نازعہ. اگر میں یہاں کہہ دوں کہ یہ طالبۃن ہے تو یہ یہاں کیا ہو جائے گا؟ طالب. کیا؟ شاباش. اب آپ بالکل صحیح ہو رہی ہے. جب قرآن کی طرف آپ آئیں گے آپ بالکل صحیح ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہیں اس کے اندر یہ سابحۃن ہے، سر میں ایک سے پوچھوں گا بھیا تو یہ بتاؤ گے سر یہ کیا ہوگا؟ شاباش. کیا ہوگا؟ سابحات. یہ ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سابحات یاد آ رہا ہے. اچھا یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ سابحات ہے نا سین کے اوپر یہ لفظ ہے، یہ کھڑا زبر ہے تو یہ الف کو ظاہر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ الف کو. آگے سا بے یہ ہو گیا. اب یہ سا بے ہاتھ. اب میں ہاتھ کے اوپر یہ لگا دوں گا تو یہ لفظ یہ بن گیا جو اوپر ہے. ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی اور لفظ ہے. اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. میں اس کے اوپر بات کروں گا نازعات کیا چیز ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مومنین کو جنت میں داخل کروں گا نا تو ان کے دل میں ہو سکتے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، حسد، بخل، کینہ ہوتا ہے نا. رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، اپنی جماعت کے لوگوں میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہی ہوتا ہے. یہ تو انسان کی کمزوری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جنت کا ماحول ایک بڑا صاف ماحول ہے تو میں جنت میں داخلے کے وقت ان کے دل میں اگر تھوڑا سا کینہ، تھوڑی سی اگر عداوت ہے وہ کیا کروں گا؟ اس کو نزع کہتے ہیں. ایک نزع وہ بھی ہے کہ جب روح نکلتی ہے پیر سے اور یہاں تک جاتی ہے وہ بھی نزع ہے، نزع کی حالت میں ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ جو واو لکھا ہوا ہے کہ جس لفظ کے شروع میں واو آ جائے اور یہ آخر والے کو زیر دے دے تو پھر واو کا اور ترجمہ نہیں ہوگا، پھر قسم ہے. کیا ہوگا؟ قسم ہے. اچھا یہ ال جو آتا ہے یہ آل کے لیے بھی آتا ہے اور دی کے لیے بھی آئے گا. یعنی یہاں قسم ہے ان نازعات کی. کس کی؟ نازعات کی. اب چونکہ یہاں پہ جب آپ نے ترجمہ دیکھا ہوگا تو آپ نے لکھا ہوگا کہ ان فرشتوں کی قسم جو صالحین کی روحوں کو نہیں، کافروں کی روحوں کو کھینچتی ہے. تو یہ کھینچنے والی ہے. طالبات کے معنی کیا ہے؟ پڑھنے والی ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ نازعات، کھینچنے والیاں. اچھا عربی میں چونکہ ملائک فرشتے جو بھی ہے وہ مؤنث ہے اور جس لفظ کے شروع میں یہ تا آ جائے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ مؤنث ہے. نازعات، طالبات، قاتلات، سائحات، ہاں یہ سارے الفاظ جو اس طرح آئیں گے تو یہ مؤنث کے لیے ہوگا. یہ سمجھ جائیں یہ فیمیل کے لیے ہو گیا. اب رہ کے دی درمیان میں نازع، کھینچنے والا، لیکن ہم اس کو کھینچنے والی، لیکن ہم زبان ترجمہ استعمال کریں گے اپنی زبان میں. ہماری زبان میں فرشتے مذکر ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روحوں کو کھینچنے والے ہیں. اچھا اتنی بڑا ترجمہ اس میں نہیں ہے. یہ بڑا ترجمہ اس میں نہیں، نہ روح ہے اس میں، نہ فرشتہ ہے، کوئی نہیں ہے، نہ کافر ہے. لیکن چونکہ ہمیں ایک ترجمہ ملا ہے، اگر میں وہ ترجمہ نہیں لگاؤں گا تو آپ مجھے آؤٹ کر دیں گے. اس لیے میں تھوڑا سا احتیاط کر رہا ہوں. لیکن میں آؤں گا اپنی طرف، پھر آپ کو لاؤں گا کہ ہے کیا معاملہ. اچھا غرق کے معنی تھے غرق.
اچھا میں نے روٹ ورڈ سارے لکھے ہوئے جو اردو میں استعمال ہو رہے ہیں، اس میں کوئی 2-3 ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہو رہے، باقی سب ہو رہے ہیں۔ یہ غرب کا لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ غرب ہو گیا، یہ بھی آپ کہتے ہیں یار وہ اپنے کاروبار میں غرب ہو گئے، یہ کہتے ہیں وہ اپنی پڑھائی میں ایسا غرب ہو گیا کہ وہ ٹائم ہی نہیں دے رہا، ڈوب جاتا۔ ہاں غریق رحمت بھی اردو میں کہتے ہیں نا، تو غریق رحمت تو یہ نہیں تو ڈوبی گیا، غریق رحمت کر دیں، اللہ کہتے ہیں اللہ غریق رحمت کر دے، تو یہ بڑی سر میں بڑی زبردست بات بتا دی، یعنی ڈوب کر۔ اب صرف ترجمے کی طرف دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی، صرف ترجمہ کرنا ہے ہم نے فی الحال۔ آگے لفظ سے والناشطاتی، پھر آ گیا نا والناشطاتی، تی کس کے لیے؟ فیمیل کے لیے، واو کس لیے ہے؟ قسم کے لیے، شاباش۔ کیوں کس طرح ہوا؟ اگر یہ واو والناشطاتو ہوتا تو پھر قسم نہیں ہوتا، پھر اور لگتا، جس طرح والنازعاتو تو پھر یہ قسم نہیں تھا۔ اب قسم ہے ان فرشتوں کی جو کیا کرتے ہیں؟ صالحین کی روحوں کو آسانی کے ساتھ، بڑا ترجمہ ہے، آسانی کے ساتھ کھینچ کر لاتے ہیں، لانے والے ہیں۔ اچھا یہ قبض کا لفظ دوسرا ہے، وہ تو قرآن ہے، قبض ہے عربی کا لفظ ہے، یہ لفظ ہے نشاط، اور یہ اگر میں اس کو اس طرح کر دوں گا تو آپ بالکل فوراً کراچی والے سمجھ جائیں گے، نشاط، نشاط سنگا، ہاں کسی نے دیکھا تھا؟ یہ ہے نشاط، توا نہیں وہ تی سے لکھ رہے تھے، وہ پتہ ہے نشاط ہو نشاط ہو کوئی بھی لفظ ایک ہی ہے، صحیح کیا ہے؟ زیر سے ہے یا زبر سے؟ زبر سے ہو، ہمارا استعمال جو ہوگا زیر سے ہوگا، زبر سے ہوگا۔ نشاط، نشاط وہ زیر سے نہیں زبر سے۔ اچھا یہ نشاط وہ سہما تھا جن میں جو سہنے والے لوگ ہیں ان کو سکون آتا ہے، جس طرح آپ کو مسجد میں سکون آتا ہے ان کو، اس لیے اس مالک نے اس کا نام کیا رکھا؟ کیا؟ ہاں اسی طرح ایک دفعہ میں پشاور گیا، پشاور جب میں گیا وہاں سہنے کے باہر لکھا ہوا تھا، ایک پہ شمع لکھا ہوا تھا، ایک کیا ہے پلوہ شاہ، ایک نام یہ لکھا۔ تو میں نے پٹھان سے پوچھا کہ پلوہ شاہ کو کیوں رکھتے، کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بلور صاحب ہے نا، ان کی بیٹی کا نام ہے، اس کے نام پر یہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا پھر میں نے کہا پلوہ شاہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ صبح کی جو کرنیں ہیں نا اس کو کہتے ہیں، آپ پٹھان تو ہوں گے نا، جو صبح کی جو کرنیں نکلتی ہیں نا ان کو پلوہ شاہ کہتے ہیں۔ میں یہ لفظ اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، یعنی یہ وہ صالحین کی وہ روحیں ہیں جو ترجمہ میں کرا رہا ہوں، اور یہ بڑا مسئلہ ہے اصل صاحب نشتن کے معنی نہایت آسانی کے ساتھ، نہایت آسانی سے، خوشی، ہاں اردو میں خوشی بھی کہتے ہیں نشاط۔ اب جو کہ آپ کی اردو ایسے کھل جائے گی نا ضرور صحیح کہ آپ کہیں گے یار کیا ہمارے بزرگ تھے، کتنے اچھے لوگ تھے، اور ہم کون ہو گئے، ہم نے اردو کے بعد تجدید کر کے رکھ دیا۔ اردو ایسی زبان ہے، مقدس زبان ہے، جو قرآن سے بالکل جڑی ہوئی زبان ہے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی زبان پہ کہ میری زبان اردو ہے، کہ میری تو نہیں ہے، آپ کی تو اردو ہے، آپ جیسی اردو کون بول سکتا ہے؟ میں تو 1000 دن بھی لگاؤں گا، آپ جیسی اردو نہیں بول سکوں گا، لیکن اپنی اظہار رائے کا جانتا ہوں کہ میں پڑھا سکتا ہوں آپ کو۔ اب آگے دیکھیں، ترجمہ کریں گے سب،
खराब करेंगे। वस्साबिहाति, वाव का तर्जुमा क्या करेंगे? कसम है। अच्छा, कसम है, ये कसम क्यों खा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी, इसको पे गौर करेंगे। फिर साबिहात कहते हैं, ये लफ्ज़ है ना साबिहात, ये तस्बीह करने वाले, साबिहात के माने क्या? तस्बीह करने वाले। इसका तर्जुमा है तैरने वाले, फजाओं में तेजी के साथ गर्दिश करने वाले फरिश्तों की कसम, फरिश्तों की कसम, सबहन निहायत तेजी के साथ, सबहन तस्बीह से सब्बह लिल्लाहि मा फिस समा। इसमें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले तर्जुमा देखते हैं। और तर्जुमा में चूंकि उलमाए कराम का तर्जुमा रखता हूँ, इसलिए रखता हूँ ताकि आप कल मुझे न कहें कि आपने कहाँ से लाया, क्या लाया, ये नहीं, वो मैं जुबानी बताऊंगा आपको, ठीक है। फस्साबिकाते, फा आ गया ना, ये इसके लिए आया, ये भी कसम ही है, कसम है। फिर कसम है सबकत ले जाने वाले फरिश्तों की, सबकत जो सबकत ले जाने वाले हैं। आगे फल को दब बिरा दे, फिर अल के माने तमाम, वामीम के माने वालियन यानी वाले, और दबरा के माने तदब्बर, और तमाम तदब्बर करने वाले फरिश्तों की कसम। किसकी तदब्बर करते हैं? हर मामले की। अमर के माने क्या है? हर मामले में ये जो कस्में हैं ना, 1 2 3 4 5, ये 5 कस्में हैं, इनमें कहीं फरिश्ता नहीं है, कहीं भी फरिश्ता नहीं है। ये मैं लिख रहा था। यहां ये कुरान फरिश्तों पे नहीं नाज़िल हुआ है, ये कुरान किस पे नाज़िल हुआ है? ये हुदल लिल मलाइका नहीं है, ये हुदल लिन्नास है। क्योंकि हम चीज को हटा करके दूसरे के कंधों पे डालते हैं और अपने कंधों को क्या कर देते हैं? ये तो मेरे तो हमारी थोड़ी है, ये कुरान तो नहीं के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कुरान मेरे और आपके लिए है। उन लोगों की कसम, उन लोगों की कसम जो हर मामले में गहराई में जाकर के वो क्या करते हैं? नीचे से वो चीजें उठाकर लाने वाले जो लोगों के लिए क्या हो जाए? नशात का जरिया बने, खुशी का बात बने। उन लोगों की कसम जो लोगों के लिए खुशियों की चीजें उठा करके माशरे में फैला दे, उन लोगों की कसम जो फिजाओं में तैरने वाले हों, जो जमीन दोज तैरने वाले हों, समंदरों के अंदर तैरने वाले हों, और उन सितारों सियारों की भी कसम जो क्या करते हैं? फिजाओं में क्या करते हैं? गर्दिश करने वाले। ये इंसानों से करते हैं। मेरा और आपका ताल्लुक सितारों से है, सूरज से मेरा और आपका गहरा ताल्लुक है। अब सूरज की तस्बीह कर रहा है ना, कर रहा है नहीं कर रहा है? उसकी तस्बीह कौन सी है? उसके पास आपकी तस्बीह नहीं है जो आपने ली हुई है। उसकी तस्बीह ये है कि वो सुबह वक्त पर तलू होता है और वक्त पर आपको इतनी हीट देगा, एक बहुत बड़ी हीट में से, पता नहीं 60,000 सेंटीग्रेड है क्या, मुझे नहीं मालूम था, आपने पढ़ा होगा, उसमें से हमें तकरीबन 35 40 50 तक देता है। इससे ज्यादा देगा तो क्या हो जाएगा? आप लोगों ने कहा नहीं, एक आसमान क्या हो जाएगा? ये सूरज कितने नेदे पे आ जाएगा?
او جناب 1 ڈگری ادھر ہو گیا نا، ہم رہ نہیں سکیں گے، اتنا سا تھوڑا سا، اب 5 ڈگری پہ آ جائے پھر کہاں رہو گے؟ 55-60 ڈگری کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، 100 ڈگری پر پانی اگل جاتا ہے۔ تو یہ وہ سورج ہے جو وقت پر غروب اور طلوع ہوتا ہے، اور ان پرندوں کی قسم جو صبح سویرے کیا کرتے ہیں؟ وقت پر اٹھتے ہیں اور اللہ کے اوپر توکل کر کے اپنے لیے رزق تلاش کرتے ہیں، اور ان کی قسم جو بالکل ایک دوسرے سے مل کر پرواز کرنے والے، جو سائبیریا تک جاتے ہیں، اور ان کی جو ایک اور جگہ کل پرسوں مجھے بتایا گیا کہ 850 کلومیٹر سفر کر کے وہ نہ پانی پی رہا ہے اور نہ کھا رہا ہے اور منزل تک جا رہا ہے، یہ ان کی قسم ہے۔ ہم تو 5-10 منٹ کے لیے نہیں بیٹھ سکتے قرآن کے سامنے، اور ان کے اللہ کے حکم پر کہاں چلتے ہیں۔ یہ سامحات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضاؤں میں سرگرم عمل ہے۔ اس میں انسان بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے انسان ہیں جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ بھی گہرائی تک جاتے ہیں، ڈوب کر کے مطالعہ کرتے ہیں، ریسرچ ورک کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فالسابقات سبقا، اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر کیا کریں؟ اسکولوں میں کالجوں میں ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ یار یہ لڑکے نے مجھ سے زیادہ نمبر لیے، اب تو میں سر دکھا دوں گا، وہ بچے دکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح دوڑ لگانے والے بھی کہتے ہیں یار یہ تو تھوڑا سا رہ گیا، ابھی دیکھو اس طرح میں کرتا ہوں۔ سبقت آ سکتے ہیں نیکی کے اندر، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے والوں پر اللہ کیا کرتے ہیں؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، اور یہ پیغمبروں کی صفت ہے۔ ہم نے اس کو لانا ہے فرشتوں پر، اور مجھ سے فرشتوں کے حساب کو نہیں دیا جائے گا، میں نے دیکھا بھی نہیں آج تک فرشتے کو۔ فرشتے ایک پوشیدہ مخلوق ہے، ان کا رب کے ساتھ تعلق ہے، ان کو جو کام ملا ہے اس کام میں وہ ذرا بھر کوتاہی کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کوتاہی کرنے والے ہم ہیں، ہم نے آپ کو نکال دیا۔ فالمدبرات امرا، اور ان کی غرق ہو کر کسی چیز میں ڈوب کر کے، وہ اقبال کا ایک شعر ہے مجھے یاد آیا، ڈوب کر سب وہ کیا تلاش، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اور کسی کا تو نہیں بنتا، اپنا تو بن جا۔ اللہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ ساری باتیں اس مضمون پہ ہے۔ آپ غور کریں گے نا، قرآن کیا زبردست کس جگہ لے جائے گا۔ تو ان لوگوں کی پسند قسم جو اپنے کاموں میں غرق ہو کر کے، ریسرچ ورک کر کے، معاشرے کے لیے ایسی خوبیاں، ایسی سکون کی چیزیں لاتے ہیں کہ جو لوگ دیکھ کر کے اسے کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں خوشیاں، دلوں میں خوشیاں آ جائے۔ اب اگر شہباز شریف اعلان کر دے کہ کل سے چینی 5 روپے ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہاں یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، ان کا کام یہ نہیں ہے نا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح بھی کوئی آ جائے، جس طرح عمر فاروق آ جاتے ہیں اور چوری ہو جاتی تو پھر کیا کرتا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح یہ وہ لوگ جو وہ لوگ اپنے لوگوں کے لیے رات دن ایک کر کے، ڈوب کر کے، غرق ہو کر کے، مطالعہ کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، میں ان لوگوں کی قسم کھاتا ہوں جو اپنے بچوں کے لیے کریں، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کریں، اور جو ہر وقت سرگرم عمل ہو۔ یہ نہ ہو کہ بھئی اب انسانوں میں کیا ہے، صبح 11 بجے لوگ اٹھتے ہیں، یقین کریں کراچی والے
11 بجے ناشتہ کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کراچی والوں کے بارے میں. ایک دوست میرا تھا, مجھے کہنے لگا یار میں نے آج تک سورج طلوع ہوتے ہی نہیں دیکھا ہے. وہ کراچی والا تھا. وہ ہم لوگ تو 7 بجے سے پہلے اٹھتے وہاں پہ 6 بجے. نہیں ہوتا تو بات مویشی کو کون سنبھالے. لیکن نماز پڑھتے ہیں, باقی سارے غلط کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے, لیکن یہ نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں, صبح سویرے اٹھتے ہیں. یہاں میں نے دیکھا ہے, اگر آپ میں میمن لوگ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, میمن لوگ 3 بجے تک باتیں کرتے رہتے ہیں, 3 بجے تک, اور باتیں ایسے کام میں نہیں کرتے. اگر آپ پڑوس ہو جائے نا تو پھر آپ دیکھیں وہ عادت بات آپ کو نظر, جیسا پٹھان بات کر رہے تھے نا تو موبائل پر, تو آپ کہیں پتہ نہیں یہ کس کو سنا رہا ہے. اس طرح بہت سارے ایسے ہی ہمارے خاص سے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے لوگ ہیں. میں ان کی قسم کھاتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے فالسابقات سبقا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے. فل مدبر, اصل یہ لفظ ہے, یہ فل مدبرات امرا, جو ہر معاملے میں کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو قرآن میں کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں. تو آپ نے تصور کیا کہ میں نے کیا. اللہ کیا کہتے ہیں, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, اور ان کے دلوں پر کہیں تالے لگ گئے تو میرے قرآن پہ کیا خیال ہے. اب اس کے لیے لوگ جمع نہیں ہو گئے. آپ کے وہ کہہ رہے قرآن کو نہ سمجھا کرو, اختلاف آ جائے گا, عقیدہ کہیں نہ خراب ہو جائے. وہ ان کو کہا کہ قرآن نہیں سمجھا کرو, قرآن سمجھو گے پھر عمل کرنا پڑے گا. یہ بھی کہا گیا. یا تو اختلاف آ جائے گا یا کیا ہوگا. اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس کو ختم کرو. اب ختم میں لگے یا نہیں لگے. تدبر کی دنیا سے ہم نکل گئے. اللہ فرماتے ہیں, سر یہ تو میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ کل مجھے مسجد سے نہ نکالوں. یہ میں تو اس لیے لکھ رہا ہوں نا کہ یہ ترجمے ہیں نا, سارے علماء کرام کے ترجمے یہ ہیں جو میں لگا رہا ہوں. فرشتہ لکھا ہوا ہے نا, تو یہ فرشتہ ایک بھی نہیں ہے, روح ایک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اصل میں ہم نے کندھے اپنے ہلکے رکھنے ہیں, یہ بوجھ کسی اور پہ ڈالنا ہے. ہم جو کام کرتے ہیں نا وہ پہلے چور تھے, ہم تھوڑی چور ہیں. تو ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں. اب دیکھیں تو قرآن کو دیکھیں تو اب آگے کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا انسان, اچانک کیا ہو جائے گا, یوم ترجف الراجفہ, پھر اس دن کیا بنے گا جس دن زمین کیا ہو جائے گی, زمین کو جھٹکا ملے گا. زمین کو یعنی ترجف, زمین ہلے گی, زمین پر زلزلہ آ جائے, آ کر کیا ہو جائے, ہلنا شروع کر دے, کام جائے. راجفہ خوب یعنی وہ اچھی طرح ہلے گی. پھر اس کے بعد یہ جو جھٹکا آیا ہے, تتبعہا, پیچھے دوبارہ آئے وہ جھٹکا, پیچھے آئے ہاں اس کے, الرادفہ, یہ لفظ ردفہ ہے. جن کو اردو آتی ہے نا وہ ردیف جانتے ہوں گے. ردیف کیا ہوتا ہے, شیر کے پیچھے اسی طرح کا شیر آ جانا, اس کو ردیف کہتے ہیں. تو یہ پیچھے اس کے پیچھے اسی طرح کا جھٹکا, اسی قسم کا جھٹکا دوبارہ آ جائے. جب یہ زمین جھٹکے پر یہ ہولے اور یہ جناب ہلنا شروع کر دے, زمین ہلنا شروع کر دے گی, تو پھر کیا تم تدبر کرو گے,
پھر تدبر کرو گے، پھر تمہاری حالت کیا ہوگی؟ یہ کہنا چاہتا ہے قلوب، اس دن کیا دلوں کا کیا حال ہوگا؟ قلوب، دلوں کا حال کیا ہوگا؟ دل اس دن کیا ہو جائے گی؟ یوم سے اس دن کیا ہو جائے؟ وجفہ۔ وجفہ کہتے ہیں ہارٹ بیٹنگ، ہارٹ بیٹنگ with pain، with pain، یعنی ہم اس کیا لکھیں گے؟ دل کیا ہو جائیں گے؟ دھڑکنے لگیں گے۔ اب یہ تو انگریزی کے اوپر دوسری ہے، دھڑکنے لگے، کانپنے لگے، خوف کی وجہ سے دل کیا ہو جائے گا؟ ہاں، لیکن کیا ہوگا؟ ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پین بھی ہوگی، اس کو کہتے ہیں واجفہ، وجف۔ تو آج ہو رہا ہے، وہ قرآن نے کتنے پہلے بتا دیا کہ ہارٹ اٹیک کا معاملہ آ رہا ہے۔ ہاں بالکل، اللہ نے فرمایا جب یہ موقع آ جائے گا تو کیا اس دن تم قرآن کھولو گے؟ ہاں، آپ کسی کو کہتے ہیں قرآن پڑھو یار، ابھی اس کو میرا ہارٹ اٹیک ہو یار، آپ مجھے قرآن سنا رہے، ہاں یہی کہے گا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر یہ وقت آنے والا ہے، اچانک تمہارا ہارٹ کیا ہو جائے گا؟ دھڑکنا لگ جائے گا۔ کیا پھر تدبر کرو گے؟ پھر نشاط والے کام کر سکو گے؟ پھر غرق ہو کر مطالعہ کر سکو گے؟ پھر تم سرگرم عمل ہو جاؤ گے؟ پھر تم ایک دوسرے پر سبقت حاصل کر سکو گے؟ اے انسان، ابھی تمہارے پاس یہ وقت موجود ہے۔ پھر کیا ہوگا جب تم کچھ نہیں کر سکو گے؟ ابصارھا، ان کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ ان کی آنکھیں شرم کے مارے کیا ہو جائیں گی؟ جھکی رہیں گی۔ یہ ترجمہ تھا جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں یہ میری اپنا اینگل تھا۔ یور اینگل ول بی اے ڈفرنٹ، ٹھیک ہے جی؟ یہ نہیں ہے کہ آپ میرے اینگل پہ جائیں گے، آپ کو اللہ نے فکر دے رکھی، سوچ دے رکھی ہے، آپ آزاد لوگ ہیں، غلام نہیں ہیں۔ آپ اپنی فکر سوچ کو قرآن کو دے دو، اور قرآن سمجھنے کے بعد اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو ڈیلیور کرو۔ اگر ڈیلیور نہیں کرتے ہو تو آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ قرآن کی زکوٰۃ، تعلیم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو کیا کرو؟ لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو میں زکوٰۃ کا تھوڑا سا حصہ آپ کو دے رہا تھا، اپنے حصے کا زکوٰۃ تو دے دوں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، اس میں ہو سکتا ہے بڑی غلطیاں ہوں، کمزوریاں ہوں، لیکن آپ مجھے اس حالات میں نہ سمجھیں کہ میں جان بوجھ کر بھی غلطیاں کر رہا ہوں۔ وہ تو میرا رب جانتا ہے نا، میرا کنیکشن رب کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہی مجھے اس کا اجر دے گا اور مجھے سزا بھی دے گا۔ اگر میں اپنی نمائش کر رہا ہوں، یا میں کوئی آپ سے چندے مانگ کر کے یا آپ سے کوئی اور اپریشیشن دے رہا ہوں، تو یہ تو رب میرا دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کرو، زندگی تھوڑی سی ہے۔ یہ جو دل کی دھڑکن ہے نا، یہ نوجوانوں کے بھی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے، بس ہارٹ اٹیک کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو اللہ بتا رہا ہے یہ سارا کچھ کہ اچانک یہ معاملہ ہوگا۔ ہم سورہ یاسین پڑھاتے ہیں کہ اب کسی طریقے سے روح اچانک سے نکل جائے، اصل میں جب وہ اس وقت آتے ہیں فرشتے آ جاتے ہیں، وہ فرشتے انہیں کیا کرتے ہیں؟ پورا سین دکھا دیتے ہیں۔ وہ سین کس کا دکھاتے ہیں؟ جنت کا۔ جنت کا جب سین وہ دیکھتے ہیں، ملک یہ دنیا میں رکھا کیا تھا، میں خواہ چکر میں تھا، ایک کتنی بہترین جگہ میں مجھے جانے ہو، وہاں انٹری مل رہی ہے، تو خوشی سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ خوشی سے بات ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے 5 کروڑ دے میں نے زندگی میں دیکھے نہ ہو تو میں تو گھر ہی نہیں پہنچ سکوں گا۔ ہاں، پہلی مرتبہ وہ تو اربوں روپے کون لوگوں کے لیے، ہم غریبوں کے لیے تو 5 کروڑ کی وہ کیا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو غم کا جھٹکا مل جائے اور اس کے سامنے دوزخ کے فرشتے آ کر کے اب تمہارا ٹھکانہ دوزخی ہے، تو اس خوف کو دیکھ کر کے اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس لیے آپ یاسین پڑھاتے ہو، یاسین کرے جلدی دنیا سے
یہ جناب رخصت ہو جائے اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے. اور اس وقت جو کچھ گزرتا ہے نا اس کے اوپر واقعی نظر کی حالت بہت زبردست سخت ہو. تو اس لیے یہ جو معاملات ہیں یہ دنیا کے معاملات ہیں. دنیا کے معاملات کے بعد قرآن مجید کا تعلق ہم سے ختم ہو جائے گا. پھر ہم عمل کی دنیا جو کمایا ہے وہ ہمیں وہاں ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ قرآن مجید کے طالب علم بنیں. اس کلاس کا مقصد کیا ہے کہ آپ قرآن کے کیا بننا ہے؟ طالب علم. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. اور میں بابر صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ کے لیے یہ تیار کر رہا ہے کہ جناب پڑھنے کے بعد پھر آپ کو بھیج بھی رہے. اگر آپ کا نمبر ان کا نمبر نہیں ہے آپ کے پاس تو ان کا نمبر یہاں ہوگا. یہ نیچے نمبر جو ہے ان کا ہی ہے, اوپر میرے پاس نہیں ہوگا, بابر صاحب کے پاس. ایک پروگرام ہوتا ہے آپ ان سے لے سکتے ہیں. جی بیٹا. میں یہی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی, تھینک یو. اصل میں اوپر کوئی فرشتہ نہیں ہے. یہ سب باتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ وہ فرشتوں کا دل تو نہیں دھڑکے گا کیا؟ وہ فرشتے تدبیر کریں گے. فرشتوں کو جو اسائن ورک ہے وہ کریں گے, ہر صورت میں کریں گے. مجھے اور آپ کو کرنا ہے, تدبیر کرنی ہے. یہ کام میرا اور آپ کا ہے. اچھا, میں آپ سے جو بات کر رہا تھا یہ اوپر ناشطات اور آپ کے فرشتے ہیں, میں نے اس لیے ترجمہ لکھا ہے تاکہ جو ترجمے لکھے ہوئے ہیں قرآن کے اندر میں آپ کو ان سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں. آپ کو اس کے ساتھ جڑنا ہے. نہیں کرو گے تو پھر آپ نہیں ایگزسٹ کر سکو گے, یہ بتا دو آپ کو. اس لیے اس ایگزسٹنس کی وجہ سے میں نے وہی ترجمے کا سہارا لیا ہے. حالانکہ ہے نہیں یہ بات اس طرح, بات اس طرح نہیں ہے. کیونکہ یہاں فرشتوں پر کون سا زلزلہ آئے گا, فرشتوں کے بعد دوبارہ کس طرح اس قسم کے جھٹکے لگیں گے, فرشتوں کے دل کس طرح اس وقت پینفل ہو جائیں گے, کس طرح ان کی آنکھیں جھکی رہیں گی. وہ تو ہر وقت اللہ کے حضور میں ایکٹیو رہتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ فرشتوں پر سبقت حاصل کرو. فرشتوں نے تمہیں سجدہ کیا تھا. علم آپ کے پاس ہے, فرشتوں کے پاس نہیں ہے. فرشتوں کا مقام آپ سے کم ہے. اس لیے اپنے آپ کو پہچان لو. آپ بہت بڑے لوگ ہیں. وہ کوئٹہ ٹاؤن والوں, آپ سے بڑے اچھے لوگ اور کون ہیں تعلیم یافتہ. آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو اور کون پڑھے گا. آپ نے وہاں سے ادھر آ کر کے جو یہاں آئے ہو نا, یہ تعلیم یافتہ لوگ آئے ہیں نا, ان پڑھ تو نہیں آئے آپ کہ نہیں. بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں آئے ہیں. اور اس لیے آپ جمع ہو گئے کہ تاکہ قرآن کی فکر کے لیے ہم ایک ہو جائیں, ڈسکشن کریں, فورم بنائیں. اب دیکھیں اس بچے نے سوال کیا نا, اس طرح سوالات ہوں گے. پھر جب سوالات شروع ہو جائیں گے تو میں مطالعہ کر کے آؤں گا. اب جب آپ سوال نہیں کریں گے میں کہوں گا یار یہ ایسے ہی, اس کو ایسے ہی پڑھا دو. ٹھیک ہے نا. آپ کے سوالات ضروری ہیں, سوالات ضروری ہیں. جس ہاں, تتبعہ جو ہے یہ ہر کے لیے ہوتا ہے. اچھا, یہ اس کے لیے یہ جو جھٹکا لگ رہا ہے زمین کو, اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو جھٹکا آنے والا ہے یہ چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے یہاں کا صیغہ ہے کہ وہ جو جھٹکا, ہماری زبان میں اردو ہے, اردو میں تو جھٹکا مذکر ہے, عربی میں یہ مؤنث چل رہی بات ہے تو وہ مؤنث کو کرتا ہے. اگر یہ مذکر ہوتا تو یہ ترجف نہیں ہوتا, یہ کہتا یا لگتا. یہاں بھی راجفہ نہیں ہوتا, یہ راجفن ہوتا. یہ تا اس لیے لگ رہا ہے, یہ مؤنث کے لیے سب. اچھا, قلوب آپ کہیں گے دل تو ہمارے جو ہے مذکر ہیں. عربی میں جمع ہے, جمع مذکر ہوتا نہیں ہے. عربی میں جمع جو ہے وہ کیا ہے, مؤنث ہوتا ہے. اس لیے اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ عربی میں جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو یہ سارے ان کے ارشادات کے دروازے کھلتے رہیں گے انشاءاللہ.
سر آج ہماری کلاس میں جو نئے افراد آئے ہیں ان کی جی سر میری بزنس زیادہ پورے اس کو بڑھایا ہے، اس کی سمری یا تو قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے یا موت کا منظر پیش کر رہی ہے جب انسان کی موت کا وقت قریب ہو. جی سر صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں الرٹ کرنا چاہتا ہے. ہم سوئے ہوئے لوگ ہیں، وہ ہمیں جگانا چاہتا ہے. وہ ہمارا کیا ہے؟ خالق ہے، رازق ہے. وہ ہم پر کیا کرتا ہے؟ رحم کرنے والا ہے. کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس مقصد کے لیے میں نے بھیجا ہے یہ کہیں سو نہ جائے، یہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں. اے بندے ایسا نہ ہو جائے تمہارے پر اچانک قیامت برپا ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ رہے. مختصر سر اتنا ہی ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. آج ہماری کلاس میں نئے افراد کون ہیں؟ ٹائم ہمارا اصل میں ہوتا ہے، میں نے 1:47 میں شروع کیا تھا، پتہ نہیں کتنا ہوگا، 27 13 اور 17 40 زیادہ ٹائم ہو گیا. میں معافی چاہتا ہوں، ٹائم زیادہ لگ گیا. بہرحال جو نئے افراد ہیں وہ کون ہیں؟ ان کی دعا ہوگی. جو نئے افراد ہیں آپ نہیں، آپ آئے تو چلیے. کیا نام ہے؟ اشتیاق ارشاد احمد صاحب ہماری کلاس میں نئے ہیں. آپ نے سب نے مل کر کے آج کی دعا ان کے نام ہے. کیا خیال؟ آپ کو زندگی میں کسی نے اتنی دعا نہیں ملتی ہے جتنی آج ہم آپ کو دعا دے رہے ہیں. وہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ آج آپ قرآن کے مہمان ہیں. وہ مہمان نوازی تو وہ کرے گا، ہماری مہمان نوازی اتنی ہے کہ اے اللہ ارشاد صاحب کو قرآن کا طالب علم بنا دے، قرآن سنانے والا بنا دے، قرآن سے ان کے دل کو منور فرما دے، ان کو ہمارا سرپرست بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے اللہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں، اے اللہ ان کے خواہشات کو، ان کے جذبات کو، ان کے اندر آرزوؤں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. اے اللہ ہمیں قرآن مجید کا طالب علم بنا دے، قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس عظیم الشان دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ میں بیداری فرما دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید جو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اے اللہ اسی سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو بیمار ہیں ان کی دعا کریں. عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ٹانگ میں تکلیف ہے یا اور کوئی تکلیف جن کو ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور فرما دے. اے اللہ اپنے در کے سوا ہمیں کسی اور در کا محتاج نہ بنا دے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ